الحق من ربک، یہ معاملہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکونن، پس آپ ہرگز مت ہونا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اور ممترین جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا شک ہوتا ہے کہ جو مخالف آپ کو کوئی ایسی دلیل دے دے اور ایسی بات کرتے جس کی وجہ سے آپ کے اندر کسی قسم کا شک پیدا ہو جائے، اور عین ممکن ہوتا ہے کہ سامنے والے کی دلیل جو ہے وہ بعض اوقات بہت مضبوط بھی ہو سکتی ہے، تو اپنی مضبوط دلیل کی وجہ سے جو کسی کے دل میں شک پیدا کرتا ہے اس کو ممتر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے بندوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی کسی بھی دلیل کی وجہ سے تم اپنے ایمان میں کسی قسم کا شک لے کے مت آنا۔ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ، اور ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک سمت ہوتی ہے۔ اس کا ایک عمومی معنی ہے کہ ہر ملک کی جغرافیائی لحاظ سے اپنی اپنی کوئی نہ کوئی ڈائریکشن، کوئی نہ کوئی سمت ہوتی ہے۔ اس کا باطنی معنی کیا ہے کہ ہر مذہب کی اپنی اپنی ایک سمت ہے، جیسے کہ ہماری مکہ ہے اور ان لوگوں کی بیت المقدس تھی۔ اور اس لفظ کا خصوصی معنی کیا ہوتا ہے، یا یوں کہیں کہ زیادہ وسیع معنی کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنا انداز ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا مولیہا، اور انسان اسی کی طرف جو ہے وہ رخ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے انسان کی سوچ اور مقصد ہوتا ہے تو انسان اپنے مقصد اور اپنی سوچ کے ساتھ بڑا اٹیچ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بڑا فوکس ہوتا ہے اور اسی کی طرف اس نے رخ کیا ہوتا ہے۔ مگر یہاں پہ جو مولی کا لفظ آ رہا ہے یہ بطور مفعول آ رہا ہے، اور یہاں پہ اس کا بڑا ایک خاص معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی کا، ہماری سوچوں کا، ہمارے اعمال کا دوسروں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میرا اپنا مقصد ہے، میری اپنی ڈائریکشن اور نظریہ ہے تو بس یہ صرف میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری سوچیں، ہمارے عمل، ہمارے رویے جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، لہٰذا دیکھنا چاہیے کہ میں کس ڈائریکشن میں چل رہی ہوں، میرا کیا مقصد ہے، میری کیا سوچ ہے، اور اس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیسے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری ڈائریکشن ہونی کیا چاہیے، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی جو ہے تمہاری وجہ ہونی چاہیے، تمہاری سوچ، تمہارا نظریہ جو ہونا چاہیے وہ آخرت ہونا چاہیے، نیکیاں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ فاستبقوا کا لفظ آیا ہے اور اس کے اندر ایک سوچ ہے، ایک امیج ہے کہ نیکیوں کے لیے دوڑنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کس میں؟ خیرات میں۔ اور خیرات جو ہے یہ فاعلات کے وزن کے اوپر ہے، یہ جمع قلت ہے، اور عربی میں جمع قلت کہا جاتا ہے 10 سے کم کے اوپر۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اتنی تھوڑی نیکیاں بھی اگر تمہاری زندگی میں ہیں تو کم سے کم انہی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ بہت زیادہ نیکیاں ہوں، اگر تھوڑی نیکیاں ہیں لیکن ان کے اوپر استقامت ہے اور اسی میں آگے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں بھی جو ہیں وہ قبول کر لیں گے۔ یہی معنی وعاملوا الصالحات میں بھی آتا ہے، یہی معنی یہاں پہ خیرات میں بھی آتا ہے۔ زیادہ نیکیاں نہ ہو، کوانٹٹی نہ ہو، مگر کوالٹی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو جو ہے وہ اکٹھا جمع کر لے گا۔ یعنی کہ دنیا میں ہر انسان اپنے مقصد، اپنی سوچ، اپنے نظریے، اپنے عقیدے کے ساتھ چل رہا ہے، مگر ایک دن آئے گا کہ سب ایک جگہ ہو جائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتی ہے۔